کوئی آپ کو فتنہ کہتا ہے، کوئی آپ کو فسادی کہتا ہے، آپس میں اتنے اختلافات ہیں، آپ کے معاملے میں سارے اتنے یک قلب اور یکجان کیوں ہیں؟ دیکھیں یہ جن علماء کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا، ان کی خود نیچر فساد والی ہے، ورنہ مجھے بتائیں میرے بارے میں کیا مولانا طارق جمیل صاحب نے کوئی پبلکلی سٹیٹمنٹ دی ہے؟ بالکل، یعنی میرے بعد اگر ویورشپ ہے کسی کی پاکستان یا ورلڈ لیول کے اوپر تو طارق جمیل صاحب ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ ان کی زیادہ تھی۔ اچھا کیا ان کی کوئی سٹیٹمنٹ آپ نے سنی؟ مولانا الیاس قادری صاحب کی، مفتی منیب الرحمان صاحب کی، مولانا تقی عثمانی صاحب کی کچھ انڈائریکٹ سٹیٹمنٹس آئی ہیں، لیکن وہ ایمبیگوس ہیں، مجھے مخاطب نہیں اس میں کیا ہوا، انہوں نے ایک جنرل سٹیٹمنٹس دی ہیں، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ بات کر رہا ہے سچائی کی، لیکن بات رسوائی کی ہے۔ یہ جو آپ کو باقی علماء نظر آ رہے ہیں نا، ان کی کوئی وقت اس حوالے سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اپنے مقبہ فکر میں ہو سکتا ہے وہ بڑے ہوں یا انہیں لوگ ایک ٹیسٹ کے طور پر سنتے ہوں، لیکن جو بڑے بزرگ ہیں نا، جو مقبہ فکر کے نمائندہ ہیں، وہ تو ہے مفتی منیب الرحمان صاحب بریلویوں کے، مفتی تقی عثمانی صاحب دیوبندیوں کے، اہل حدیث کے جو ہے وہ ساجد میر صاحب ہیں، اہل تشیع کے ساجد نقوی صاحب ہیں۔ ان چاروں میں سے کسی کی میرے بارے میں کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ مفتی منیر صاحب نے ایک جنرل مضمون لکھا تھا دنیا اخبار میں، اور وہ مضمون جو انہوں نے لکھا وہ میری کامیابی تھی، کیونکہ اس مضمون کے اندر انہوں نے وہ باتیں بھی مان لیں جو میں سالوں سے ان کے مقبہ فکر کو منوا نہیں سکا۔ مثلا انہوں نے یہ بات مان لی کہ کسی نبی کا اختیار نہیں کہ کوئی معجزہ دکھا سکے، تو انجینئر صاحب جو ہمارے بزرگوں کو کہتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس لا کے مارگلا ہلز پہ رکھ لو تو ہم تمہارے بزرگوں کی اس کرامت کو مان لیں گے۔ قرآن کی کرامت تو ہم مانتے ہیں، تخت بلقیس والا واقعہ، لیکن وہ تو ہوا نا۔ آپ اپنے بزرگوں کے بارے میں جو کلیم کر رہے ہو وہ بھی کر کے دکھائیں، ہم مان لیں گے۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے پتہ کیا لکھا؟ انہوں نے کہا کہ کافر بھی انبیاء سے کہتے تھے یہ کر کے دکھاؤ، تو انبیاء اس کے جواب میں کہتے تھے کہ ہمارا تو کوئی اختیار نہیں، اللہ جب چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ یہ بات ہم بریلویوں کو پوری زندگی نہیں منوا سکتے تھے کہ نبی کا بھی اختیار کوئی نہیں ہوتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ وہ تو چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ حالانکہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ نبی بھی معجزہ نہیں دکھا سکتا اپنی مرضی سے۔ آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں کئی جگہ رپورٹ ہوا ہے کہ جب پہلی دفعہ ان کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، تو درخت کے پاس اللہ تعالیٰ نے جب ان سے گفتگو کی تو فرمایا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا آسا ہے، میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں اپنی بکریوں کے لیے اور باقی کاموں میں یوز کرتا ہوں۔ تو کہا کہ اسے نیچے پھینک۔ جب نیچے پھینکا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ قرآن کے الفاظ ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ڈر کے بھاگے اور مڑ کے پیچھے بھی نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب ہے اس آسا کو اژدہا موسیٰ علیہ السلام نے نہیں بنایا تھا۔ دوسری بات، اگر انہوں نے بنایا ہوتا تو ڈرتے تو نہ۔ تیسری بات، یہ ان کی زندگی کا پہلا ایکسپیرینس تھا۔ جس طرح چھوٹا بچہ جب کبھی ماچس کی تیلی کو پہلی دفعہ جلائے تو وہ ڈر جاتا ہے، تو جب انبیاء کرام کوئی کام خود کر ہی نہیں سکتے، اللہ کا امر کون ہوتا ہے، تو باب تشائی کوئی نہیں انبیاء کے مقابلے پہ۔ جو ہم نے لکھا ہے نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، باب تشائی کوئی نہیں۔ یہ بابوں کو ہم ذلیل نہیں کر رہے، ہم ان کو پروفٹ سے کمپیئر کر رہے ہیں کہ پروفٹ تو اپنی بیٹی سے کہیں، بخاری مسلم میں حدیث کہ اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی نا غلط کاموں کی وجہ سے، میں تیرا باپ بھی تجھے نہیں چھڑوا سکتا۔ حالانکہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، بخاری مسلم میں ہے، لیکن نبی علیہ السلام بیسیکلی ہمیں سنا رہے تھے کہ اگر فاطمہ کا یہ سٹیٹس ہے تو تیری رابعہ بصریہ شاہی کوئی نہیں۔ اچھا، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ اپنے مریدوں کو بھی جنت میں لے جائیں گے، اور نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں اپنی بیٹی کو بھی نہیں زبردستی لے کے جا سکتا اگر اس کے اعمال